قرآن و سنت کے اندر حکمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی صحت کے حوالے سے محتاط رہیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے، مینٹلی لحاظ سے۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بے شک۔ اس میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اکثر اوقات لوگ کھاتے ہیں آخری کھانا سمجھ کر، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں زندہ رہنے کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں تو وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس سے کند ذہن ہو جائے گا، نماز میں سستی، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں سستی۔ تو یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کھانا کھائیں تو آپ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ جو ہے خالی چھوڑ دیں تاکہ نظام انہضام آپ کا بہتر ہو، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے۔ تو اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کھانے کی روٹین اچھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھے مسلمان جو تھے یا لوگ تھے بڑے طاقتور تھے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا جو صبح کا ناشتہ ہوتا تھا وہ بادشاہوں والا ہوتا تھا، اور دوپہر کا کھانا جو ہوتا تھا وہ وزیروں والا ہوتا تھا، اور رات کا کھانا جو تھا وہ فقیروں والا ہوتا تھا۔ آج اس کا الٹ ہے، ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، اس کے بعد دوپہر کا جو کھانا وہ ہمارا وزیروں والا ہوتا ہے، رات کو بادشاہوں والا کھانا کھاتے ہیں، زیادہ کھایا اور ساتھ ہی سو گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے پہلا نقصان تو دائمی قبض کا مریض انسان ہو جاتا ہے، اور قبض کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو ام الامراض کہا گیا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب قبض ہو جاتی ہے اس سے ہی آگے دل کے اٹیک کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے، بواسیر کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ، طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے کہ جو ہم رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اگر ہم کھانے کی روٹین بہتر کر لیں، ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے جو تھا مسلمان یا لوگ طاقتور کیوں تھے؟ وہ صبح کو ناشتہ اچھے طریقے سے کرتے تھے، کیونکہ صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے محنت کرنی ہے، پورا دن کام کرنا ہے، ان کے اندر طاقت ہو، وہ اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے۔ پھر اس کے بعد دوپہر کو ہلکا کھانا کھاتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے، کیلولا کرتے تھے۔ اس کے بعد رات کو ہلکا کھانا اس لیے کھاتے تھے کہ انہوں نے رات کو سونا ہوتا تھا۔ جب آپ سوئیں گے تو اس وقت کھانا اپنے کم، ہاں جی، صبح جلدی اٹھنا تھا۔ آج دیکھیں معاشرے میں جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کا فٹنس لیول زیادہ اچھا ہے۔ آج بھی اگر ہم جائیں کسی گاؤں میں تو ان کے سسٹم یہی ہے کہ صبح نماز کے بعد کھانا کھانا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد دوپہر ظہر کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے، اور رات کا کھانا وہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں، عشاء کی نماز کھانے کے بعد پڑھتے ہیں۔